باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا پس اگر وہ ایمان لائیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ جیسا کہ تم ایمان لائے ہو فَقَدْ اهْتَدَوْا پھر وہ ہدایت پائیں گے۔ تو اس آیت مبارکہ پر کچھ اعتراضات لوگوں کی طرف سے کیے جاتے ہیں، وہ حضرات نے سماعت فرمائے۔ ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جی آپ کہتے ہیں صحابہ جیسا ایمان لاؤ، تو صحابہ کرام معیار حق ہیں، تو یہ بتائیں کہ کیا صحابہ کرام سے گناہ نہیں ہوئے؟ تو جب صحابہ کرام سے گناہ ہوئے ہیں تو کیا اس میں بھی وہ ہمارے لیے معیار ہیں؟ یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے گناہ بھی ہوئے ہیں، لیکن اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ہیں کہ جن سے گناہ نہیں ہوئے اور بعض سے گناہ ہوئے بھی ہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے ان کے دلوں میں اتنا خوف خدا تھا کہ ہر صحابی جس سے کوئی گناہ ہوا وہ اپنی وفات سے پہلے دنیا سے پاک صاف ہو گیا، سچی توبہ کر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو جتنے واقعات ہوئے ان میں تو صراحت موجود ہے کہ انہوں نے ایسی توبہ کی کہ ایسی توبہ کی مثال نہیں ملتی، حتیٰ کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی تعریف فرمائی۔ جیسے ایک صحابی کا بھی ایسا واقعہ ملتا ہے اور ایک صحابیہ کا بھی ایسا واقعہ ملتا ہے کہ بتقاضِ بشریت ان سے زنا بھی ہو گیا، لیکن جب انہوں نے توبہ کی اور اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کر دیا تو اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ان کے ایمان کا کتنا لیول تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کر دیا۔ حالانکہ اگر وہ اپنے آپ کو نہ بھی پیش کرتے، علیحدگی میں توبہ کر لیتے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان اتنا اعلیٰ درجے کا تھا کہ ان کو اس بات پر تسلی نہیں ہوئی، بلکہ یہ کہا کہ بھئی ہم سزا اپنے اوپر لگوا کے تو پاک صاف ہونا چاہتے ہیں۔ جب سزا لگ گئی تو کسی نے کہہ دیا، کچھ الفاظ ایسے کہہ دیے اس صحابی کے بارے میں، اس صحابیہ کے بارے میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہو گئے، نبی علیہ السلام غصے میں سرخ ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ان کی توبہ پوری حجاز والوں پہ تقسیم کی جائے اللہ سب کی بخشش فرما دے۔ یہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بخشش کی دعا فرمائی۔ تو اس لیے صحابہ کرام سے بعض اگر گناہ ہوئے تو وہ دنیا سے پاک صاف ہو گئے۔ اور پھر دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جب صحابہ کرام کا ذکر فرمایا نا مہاجرین انصار کا، تو ساتھ فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، تیسرا گروہ وہ ہے جو نیکی میں صحابہ کرام کی پیروی کرتا ہے۔ تو معلوم ہو گیا کہ گناہ میں صحابہ کی پیروی نہیں بلکہ نیکی میں ان کی اتباع ہے۔ ہاں توبہ میں بھی وہ معیار حق ہیں، جیسے انہوں نے توبہ کی تو ہمیں بھی ایسی توبہ کرنی چاہیے۔ ایک صحابی سے کوئی خطا ہو گئی تو انہوں نے آ کر اپنے آپ کو مسجد ابی بکر ستونوں کے ساتھ باندھ دیا اور یہ کہا کہ جب تک اللہ پاک میری توبہ قبول نہیں فرماتے نبی علیہ السلام مجھے خود نہیں کھولیں گے تو میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ قرآن پاک میں ان کے بارے میں آیت نازل ہوگی، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ ایسے 3 صحابی ان کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، صحیح بخاری میں، دیگر حدیث کی کتابوں میں، کہ وہ غزوہ تبوک سے رہ گئے تھے، بات سمجھا رہی ہے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے اپنی اس جو خطا تھی اور لغزش تھی اس کا اقرار کر لیا کہ ہم جو نا غزوے سے رہ گئے ہیں۔ تو حضور پاک نے فرمایا اب تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور 50 دن تک ان کے ساتھ کسی نے گفتگو کرنا نہیں کی۔ سارے صحابہ نے بھی، حضور پاک علیہ السلام نے بھی ان سے گفتگو کرنا چھوڑ دی، اور پھر اس کے بعد اللہ نے ان کے بارے میں قرآن میں آیت نازل فرما دی وعلی الثلاثة الذین خلفوا، ان 3 آدمیوں کی توبہ اللہ نے قبول فرما لی۔ تو یہ جو بات ہم کہتے ہیں کہ جو جہل صحابہ کرام سے مقام سے واقف نہیں ہے وہ ان واقعات کو لے کر تبرہ بازی کرتے ہیں۔ جیسے غامدی ہے تو اس نے اپنے کتابوں میں نعوذ باللہ صحابہ کے بارے میں غنڈے اور باش قسم کے الفاظ ملے ہیں، اور لوگ اس کو اپنے ٹی وی پر بلاتے ہیں، اس کے بیانات کراتے ہیں، اس سے دین کی جس الو کا پٹھا صحابہ کے بارے میں ایسے بےہودہ قسم کے الفاظ بولتا ہے، اس پر کیسے اعتماد کیا جا سکتا ہے دین کے بارے میں اور دین کی تشریح کے بارے میں؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ہر بندے کو یہ فرمان یاد رکھنا چاہیے کہ اگر تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ نبی علیہ السلام کے کسی صحابی کو بھی برا بھلا کہتے ہیں، اس کے اسلام کو مشکوک سمجھو، وہ مشکوک ہے، اس کا اسلام، اس کا ایمان، اس کا کلمہ مشکوک ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن لوگ سنتے ہیں، ایسے لوگ ٹی وی پر بلاتے ہیں، دنیا نیوز والے بڑا اس کو بلاتے ہیں، اس سے دین کے بارے میں سوالات کرتے ہیں۔ تو اس قسم کے جو لوگ ہیں تو وہ اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین گناہوں سے معصوم تو نہیں تھے، البتہ محفوظ ضرور تھے۔
محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ اکثر صحابہ کرام کو اللہ پاک نے ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دی کہ وہ گناہ کے قریب نہیں گئے، اور اگر بتقاضے بشریت کسی سے گناہ ہو بھی گیا تو وہ دنیا سے پاک صاف ہو گئے، توبہ طائب ہو گئے۔ اللہ پاک نے ایسے ان کو ایمان کی اور ایسی ایمان کی ترقی اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ تو یہ مطلب ہے صحابہ کرام گناہوں سے محفوظ تھے۔ اچھا یہاں الفاظ میں غور کریں، اللہ فرماتے ہیں اگر لوگ ایسے ایمان لائے جیسے اے صحابہ تم ایمان لائے فقد اہتدوا، پھر وہ ہدایت پائیں گے۔ لفظ واضح فرما دیا ہدایت۔ تو اس سے اکثر میں اپنے بیانات میں یہ بات اپنے سنی بھائیوں کو بتاتا ہوں کہ تمام گمراہ فرقے، جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں، وہ اپنے آپ کو ہدایت پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کی گمراہی کی یہی وجہ ہے کہ ان کا صحابہ کرام پر اعتماد نہیں ہے۔ اب دیکھ لیں جتنے بھی گمراہ فرقے ہوں گے نا، ابھی یہ انڈیا میں ایک فتنہ نیا کھڑا ہوا ہے وسیم رضوی کا، وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں 24 آیتیں ایسی ہیں جو تشدد کا، مار دھاڑ کا حکم دیتی ہیں، تو ہے وہ اپنے آپ کو لبرل مسلمان کہتا ہے۔ مسلمانوں کے بھی اب دو قسمیں ہو گئی ہیں نا، لبرل، دیندار اور لبرل۔ تو اس نے عدالت میں وہاں پر کیس کیا ہوا ہے جی، درخواست دی ہوئی ہے کہ قرآن سے یہ 24 آیتیں نکالو اور یہ قانون بناؤ کہ یہ قرآن جو انڈیا میں ہے نا اس سے 24 آیتیں نکال دو۔ اب جب اسے پوچھا گیا کہ بھئی یہ تم دعویٰ کیسے کر رہے، تم تو مسلمان ہو، وہ اپنے آپ کو لبرل مسلمان کہتا ہے جی، تو نئی روشنی والا۔ تو اس نے کہا کہ جب قرآن پاک نبی علیہ السلام پر نازل ہوا تھا تو اس وقت نہیں لکھا گیا تھا، بعد میں صحابہ کرام نے اس کو لکھا اور انہوں نے یہ آیتیں اس میں شامل کر دی۔ تو میں نے کہا پھر وہ بات وہی ہو گئی نا کہ صحابہ کرام پر اعتماد نہیں ہے۔ اور لوگ کیا بیٹھے جب تم یہ بات کہہ رہے ہو کہ صحابہ کرام نے اس میں زیادتی کر دی، تو باقی آیتوں کے بارے میں تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ اللہ کے نازل کی ہوئی ہے؟ جب تو یہ کہہ رہا ہے کہ صحابہ کرام نے اس میں اپنی طرف سے زیادتی کر دی، یہ قرآن اللہ نے نازل نہیں کی، تو باقی کے بارے میں تیرے پاس کیا ثبوت ہے؟ کیا تجھے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ یہ باقی آیتیں مجھ پر نازل ہوئی ہیں اور یہ نازل نہیں ہوئی؟ کیا عجیب فتنوں کا دور ہے بھئی۔ جب جن لوگوں نے قرآن جمع کیا ان پر ہی اعتماد نہیں ہے، تو 24 آیتوں کے بارے میں تو تم نے کہہ دیا کہ یہ انہوں نے داخل کر دی تھی، ثبوت کوئی نہیں، بس خیالی بات ہے۔ یہ تو نا کہ جب سامنے آؤ بیٹھو پھر تم سے بات، اور باقی آیتوں کے بارے میں تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی ہیں اور یہ حضور پر نازل نہیں ہوئی اور یہ صحابہ نے جمع اس میں داخل کر دی؟ تو کتنی قرآن پاک نے دیکھو نا پیاری بات کی تھی، فقد اہتدوا۔ تمام ہدایت کا راستہ ہی اس وقت بنتا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر اعتماد ہو۔ جب صحابہ کرام پر بد اعتمادی ہو گئی تو پھر دین کا ایک مسئلہ بھی ہمیں نہیں مل سکتا۔ تو جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں وہ بالکل ایسے ہی ہیں۔ ابھی لوگ کہتے ہیں کہ مرزا جیل پر حملہ ہوا ہے، تو ہم اس حملے کی مذمت کرتے ہیں، لیکن اسے اپنے زبان کو لگام دینی چاہیے نا۔ جب ایک بندہ حضور پاک علیہ السلام کے صحابہ کو برا بھلا کہے گا، ان کے بارے میں ایسی باتیں کرے گا کہ جو مسلمانوں کے ایمان کو ٹھیس پہنچائیں گی، تو پھر مسلمانوں سے خیر کی توقع تو نہیں ہو سکتی نا۔ یہ تو مطلب نہیں ہے کہ جو بھی بندہ نیٹ کے اوپر بیٹھ کے جو اس کا جی میں ہے وہ کرتا رہے۔ تو مسلمانوں کا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر الحمدللہ پورا اعتماد ہے۔ تو کوئی بندہ اٹھ کے خواہ وہ کوئی بھی ہو، وہ صحابہ کے بارے میں اگر ایسی بد زبانی کرے گا تو ظاہر بات ہے اس عمل کا رد عمل تو آئے گا۔ لہٰذا اس وجہ سے ہمارا الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ جس آدمی کا صحابہ پر ایمان ہے، اعتماد ہے، اسی کو ہدایت ملے گی، اور جس کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر اعتماد نہیں، اس کو کبھی بھی ہدایت نہیں مل سکتی۔ اچھا اب دیکھو یہاں بھی ہدایت کا لفظ ہے، اور ہم نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھا راستہ دکھا۔ کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اب سیدھی بات یہ تھی کہ اتنا کہہ دیا جاتا قرآن والا راستہ، اتنا کہہ دیا جاتا سنت والا راستہ، لیکن ہر بندہ قرآن کی اپنی تشریح کرتا، ہر بندہ سنت کی اپنی تشریح کرتا۔ اللہ نے 7 لوگ بتا دیے کہ وہ کون لوگ ہیں۔ اللہ نے فرمایا وہ 4 طبقے ہیں، نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں، نیک لوگ ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انبیاء کے بعد سب سے اچھے لوگ تھے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کی آیتیں ان کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ کہیں فرمایا یہ متقی ہیں، اولئک هم المتقون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ 400 آیتیں تقریباً صحابہ کرام کی عظمت کے بارے میں قرآن میں موجود ہیں، سینکڑوں حدیثیں موجود ہیں۔ تو وہ نیک تھے کہ نہیں؟ وہ تو صالح تھے کہ نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں صالحین کے راستے پر چلنا، نیک لوگوں کے راستے پر چلنا۔ تو اس امت کا پہلا طبقہ جو صالحین کا ہے وہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ تو ہم قرآن میں جو ہدایت مانگتے ہیں وہ انہی لوگوں کا راستہ ہے۔ تو جس بندے کا انہی پر اعتماد نہیں ہے، اور اس لیے ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جب انسان گمراہ ہوتا ہے نا، جب انسان گمراہ ہوتا ہے
تو اس کی ابتدا کیا ہوتی ہے جی؟ اللہ والوں کے بارے میں بدگمانی ہے جی، اللہ والوں کے بارے میں بدگمانی۔ دوسرا قدم اس کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ والوں پر بد زبانی، زبان سے گند نکالتا ہے، پھر اس کے بعد وہ خواہ مرضی ہو جائے، کوئی بھی ہو جائے، کہیں بھی چلا جائے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ہاں جی، یہاں سے وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ پہلے بدگمانی اللہ والوں کے بارے میں، پھر بد زبانی، زبان سے بکواس کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک کے میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں اپنے عقائد صحیح رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔